بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی زندگی کی بہت سارے قصوں میں سے ایک چھوٹا سا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ لوگ بھی سنت کو زندہ کر کے اپنے ساتھ ایک بہت اچھا معجزہ دیکھ سکتے ہو اور کرشمہ دیکھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ کا۔ یہ سنت دین اور اسلام سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں یہ ذکر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ دیکھو، جو چیز مجھے فائدہ دیتی ہے میں چاہتی ہوں کہ سب کو فائدہ ہو۔ صرف یہی نہیں کہ میں یوٹیوب پہ آپ لوگوں کے ساتھ، میرے اپنے فالوورس کے ساتھ میں یہ ذکر کر رہی ہوں۔ مجھے جو ملتا ہے میرے خاندان میں، رشتہ دار میں، اگر میں باہر ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤں نا، کہ کہیں بھی جاتی ہوں، تو بھی مجھے جو دکھتا ہے، میری اگر کسی سے بات چیت ہو گئی بیٹھے بیٹھے، تو میں فوراً بتانا شروع کر دیتی ہوں۔ اگر کسی نے اپنے مسئلے کے بارے میں ذکر کیا تو میں فوراً اس کے مسئلے کا حل نکال دیتی ہوں، بتانا شروع کر دیتی ہوں جو مجھے علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یا سب سے بڑی بات جو میں نے آزمائی ہوئی ہوتی ہے تو میں وہی مثال دے کے سمجھاتی ہوں تاکہ سامنے والوں کو یقین بھی ہو، کیونکہ میں نے وہ چیز استعمال کر چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب میں بتاتی ہوں اپنے بارے میں کہ میرے بال بچپن سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت اچھے، بہت پیارے رہے ہیں، لمبے، کالے، سیاہ، کیونکہ میرے بالوں میں حیدرآباد کا پانی لگا ہوا ہے۔ اور حیدرآباد میں آپ کو پتہ ہے کہ پانی کتنا زبردست اور کتنا اچھا پانی ہے، کراچی سے تو کئی زیادہ گنا بہتر پانی ہے۔ تو ابھی کچھ مہینوں پہلے کی بات ہے، تو میرے بالوں کی انتہائی حالت ہو گئی تھی، انتہائی، مطلب اخیر میرے بالوں کی حالت، میرے بال گرنا شروع تو ایسے کہ پیچھے پتہ نہیں چلتا تھا میرے میری بیک پہ چوٹی پڑی ہوئی ہے کہ نہیں پڑی ہوئی، اتنے پتلے بال ہو گئے اور گروتھ رک گئی، بال چھوٹے لگنے لگ گئے۔ کہ دیکھو، بال گریں گے تو پھر اس کی جب لینتھ کم ہوگی، اس کی جو تھکنیس ہے وہ کم ہوگی، تو اس کی جو نا لمبائی نا وہ بھی آپ کو کم لگنے لگے گی، اور بال ایسے کہ میرے بالوں کے آگے جھاڑو بھی اچھی لگنے لگے، ایسے دو منہ کے روکھے بال کہ اگر ہم بالوں کو یوں بھی کریں تو یوں نہیں ہو جیسے پڑے ویسے جھاڑو کی طرح پڑے۔ میرے خود کی آپ بیتی میں بتاؤں نا کہ جو میری کزنیں وغیرہ دیکھتی تھی، ان کو لگتا تھا کہ میں نے وگ لگائی ہوئی، لیکن وگ نہیں تھی، میرے اصلی بال تھے۔ لیکن میرے بالوں کی ایسی حالت اس کے بعد، کیونکہ میں اپنے بالوں پہ اتنا زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی، کیونکہ میں نے اپنی ساری چیزیں اللہ پہ ہی چھوڑی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی میرے کام بناتا ہے ہمیشہ، اللہ کا ایسا احسان ہے مجھ پر۔ تو ہوا یوں کہ جب مجھے لوگوں نے ٹوکنا شروع کیا، امی نے، گھر والوں نے، کیا ہو گیا؟ پھر جب میں نے محسوس کرنا شروع کیا، میرے بالوں میں جان ہی نہیں تھی، ایسا لگا تھا مر چکی میرے بال، اب عنقریب گنجی ہو جاؤں گی خدا نخواستہ۔ اب مجھے ہو گیا ڈپریشن ہوا۔ اس کے بعد تو بھائی دنیا بھر کی چیزوں میں گھس گئی، یہ لگاؤ وہ لگاؤ، میتھی دانہ کا بنا گی، جو چیزیں میں نے لوگوں کو بتائی اور لوگوں کو شفا ہوئی ہے وہ تک میں نے استعمال کیا، پر مجھے شفا نہیں ہو رہی۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ جس چیز میں چاہیں اس میں شفا ڈال کے آپ کو شفا دے سکتے ہیں نا۔ ہر دوائی میں، ہر دعا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے محض شفا نہیں رکھی، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص رکھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ضروری نہیں آج مجھے کیلے سے مجھے فائدہ حاصل ہوا ہے تو کل کو بھی مجھے کیلے سے فائدہ حاصل ہوگا، نہیں، وہ کیلے کا کمال نہیں ہوتا، وہ دوائی کا کمال نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی شفا کا کمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں سورہ سعد پڑھ کے بھائی تیل میں دم کر کے وہ لگا رہی ہوں، مجھے شفا ہی نہیں مل رہی، اتنا ڈپریشن میں حال۔ میری امی نظر کی آیتیں پڑھ کے دم کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں حضرت جبریل علیہ السلام والی آیت پڑھ کے جو ہے نا، جو نظر کی آیت بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی، وہ میں پڑھ کے دم کر رہی ہوں، کوئی شفا نہیں مل رہی۔ 5 دن، 7 دن، 11 دن پڑھ لگاتار میں لگی ہوئی ہوں، مگر کوئی فائدہ نہیں۔ ایک دن میرے بھائی جماعت سے واپس آئے تو انہوں نے بتایا حجامے کے بارے میں کہ حجامے میں یہ فائدہ ہے، وہ فائدہ ہے۔ بس اس وقت اللہ تعالیٰ نے میری بیماری، میری تکلیف، میری پریشانی دور کرنا لکھی تھی، تو میرے بھائی کے منہ سے وہ چیز نکلی، سمجھ آئی؟ اب جب بھائی نے بولا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سنوایا، پھر تو میں اڑ گئی، مجھے حجامہ کروانا ہے تو کروانا ہے، کیونکہ حجامہ، دیکھو اب ہم جو زندگی میں جس ماحول میں ہم لوگ رہ رہے ہیں نا، اس ماحول میں ٹوٹکے زندہ ہیں، اس ماحول میں ٹوٹکے زندہ ہے، سنتیں زندہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس ماحول میں ڈاکٹر ہی آباد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم اور سنت کیا ہے؟ آباد ابھی نہیں ہے، لوگ وہ چیز فالو نہیں کرتے، سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو اب جب بھائی نے بولا میں نے بولا مجھے تو حجامہ کروانا، کیونکہ جب میں اپنا عالمہ کی تعلیم لے رہی تھی اپنے مدرسے میں، تب مجھے یاد آیا کہ تب وہاں پہ مدرسے میں میری کچھ خواتین آیا کرتی تھی، فل عبائے میں ہوتی تھیں اور کپنگ لے کر آتی تھیں، اور چھوٹی چھوٹی سی کچھ کیڑے ٹائپ ہوتے تھے
جس سے جو ہے نا وہ ہجامہ ہوتا تھا، تو وہ جو ہے نا ہمارے مدرسے میں جو ہماری معلمہ ہوتی تھیں وہ ہجامہ کرواتی تھیں، تو ہمیں معلوم نہیں تھا، اور جو آس پاس کے لوگ تھے وہ آتے تھے ہجامہ کروا کے جاتے تھے. تب میں نے دیکھا تھا کہ ہجامہ اس کو کہتے ہیں اور اس طریقے سے ہوتا ہے، تب میں نے وہ دیکھ رکھا تھا. تو اب جب بھائی نے مجھے بولا ہجامہ کا، تو پھر میں نے بولا مجھے ہجامہ کروانا ہے. تو بھائی مجھے لے گئے فرزانہ دواخانہ. فرزانہ دواخانہ کی یہ کوئی پروموشن نہیں ہے، میں اتنا بتاؤں گی، کیونکہ جہاں سے مجھے فائدہ حاصل ہوا ہے، ہر ایک کو ہجامہ کرنا نہیں آتا. میں آپ کو بتا دوں، ہر ایک پرفیکٹ اس کے کام میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. تو ہر کوئی اگر اپنی دکان کھول کے بیٹھا ہے نا، تو ضروری نہیں اس کو کام آتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ جہاں پہ بھی جائیں گے دیکھ بھال کے اس کے نام اور شہرت کی وجہ سے جائیں گے کہ کہاں پہ ہجامہ اچھے سے ہوتا ہے. تو میں فرزانہ دواخانے گئی، کیونکہ وہاں پہ تو نام ہے، شہرت ہے. تو میں وہاں گئی، وہاں کی ڈاکٹر نے انتہائی اچھی، اتنی خوش اخلاق، انہوں نے میں نے ان کو بتایا کہ بھائی میرے بالوں کی یہ بیڑا غرق ہو چکا ہے، اب مجھے ہجامہ کرانا ہے اور کوئی بات نہیں سننی مجھے. انہوں نے بولا بے شک ہجامہ ہوگا. انہوں نے میرے یہاں پہ اس سائڈ پہ ایک چھوٹا سا پین سے وہ نشان بنایا اور مجھے اندر کمرے میں بھیج دیا. میں اندر کمرے میں گئی، وہاں پہ ایک ڈاکٹرنی تھی، وہ کافی ایجڈ تھی، بزرگ تھی. تو انہوں نے جو ہے نا بولا کہ میرے یہاں سے بلیڈ سے سارے بال صاف کیے، چھوٹے جہاں پہ جتنا گول دائرہ کا نشان لگایا تھا نا، تو یہاں سے بلیڈ سے صاف کیے میرے بالوں کو، اور انہوں نے کپنگ کری. اب کپنگ کری، اور میں گئی تھی اس تاریخ میں جس تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروانے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، چاند کی تاریخ میں. چاند کی 3 تاریخیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینے کی بہترین 3 تاریخیں ہیں ہجامہ لگوانا، وہ ہے 17، 19 اور 21. ٹھیک ہے، تو میں غالباً 17 تاریخ پہ گئی تھی، کیونکہ مجھے بہت جلدی تھی، میں جلدی پہنچ گئی. 17 تاریخ میں، چاند کی تاریخ میں پہنچ گئی. اب انہوں نے میرا بلیڈ صاف کیا، کپنگ کی، وہ بھر بھر کے خون نکلا. ٹھیک ہے، اب خون نکلا، میں گھر آ گئی. میں گھر آئی. اب ہجامہ کروانے کے بعد مستحب 3 عمل ہیں. پہلا تو یہ کہ آپ غسل کرو. ٹھیک ہے، دوسرا ہے کہ آپ نے صدقہ دینا ہے، کیونکہ آپ نے سنت کو زندہ کیا ہے. اور تیسرا یہ کہ آپ نے 2 رکعت شکرانے کی نفل پڑھنی، کیونکہ آپ نے سنت زندہ کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، میں نے یہ تینوں عمل کی. اللہ کا احسان مجھ پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اللہ تعالیٰ مجھ پر یہ مہربانی کری. اب یہ کروا لیے. 1 مہینہ گزرا ہی تھا، اب یقین جانے ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بالوں میں جان پھونک دی ہے، روح پھونک دی ہے. میرے بال تو ماشاء اللہ ہو گئے. مجھے ایسا لگا پھر سے میرے بال ویسے ہی حیدرآباد والے ہو گئے جیسے میرے بال تھے. بالوں میں جان آ گئی، تھکنیس آ گئی، میرے بالوں کی گروتھ بڑھ گئی. ابھی بھی میں ہر مہینے چھوٹی چھوٹی، بالکل نیچے کی چھوٹی نوکیں کٹواتی ہوں، جو نوکی ہو جاتی ہے نا، وہ نوکی کٹواتی ہوں، اس سے بال بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میرے بالوں کی گروتھ ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے، اور میرے بالوں میں ایسی ماشاءاللہ جان ہو گئی ہے، اور چمک. آپ خالی بالوں کو یوں کرو تو منہ پہ آ کے گرتے. میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے. ابھی میرے گھر میں جو میری بہن تو پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ مجھے بھی لے چلو، لیکن اس کو ابھی کوئی لے کے جا نہیں رہا، کیونکہ گھر میں سب بیزی ہیں، کیونکہ اس کی شادی کی وجہ سے اسی کے لیے بیزی ہے. تو کسی کو وقت نہیں مل پا رہا، کبھی اس کی ڈیٹ نہیں ہوتی کہ اس کو ہم ہجامے کے لیے لے جائیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب حیض کے دن ہوتے ہیں تو حیض کے دنوں میں ہجامہ نہیں کروانا چاہیے، اور حمل کے شروع کے کچھ مہینوں میں ہجامہ نہیں کروانا چاہیے. صحیح ہے، میری بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ مجھے اتنا سکون، اتنی خوشی. اس کے بعد میں نے 20 ہجامے کروائے، بالوں کے نہیں. میں نے پیچھے سنت کا ہجامہ کروائے، 2 پوائنٹ کروائے، پیچھے کمر کا کروایا ہے میں نے، اور میں نے چہرے پہ ہجامے کروائے. میں نے بہت ہجامے کروائے، اور مجھے جب بھی ہجامہ کراتی ہوں ایسا لگتا ہے کہ میں ہوا میں اڑ رہی ہوں. مجھے اتنا سکون ملتا ہے، کیونکہ یہ بات حق ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے تو جتنی آسمان پار کرتے ہوئے جا رہے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر آسمان کے فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہجامے کو پکڑیے، ہجامے کو اپنائیے، ہجامے کو استعمال کیجیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر، کئی جگہوں پہ ہجامے کروائے. یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا تھا تو احرام کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں کے تلووں پہ کیا کروایا تھا؟ ہجامہ کروایا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سر کی درد کی شکایت کے لیے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم کرتے تھے کہ ہجامہ کرواؤ. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر کئی دفعہ ہجامے کروائے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ کروایا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں تھے۔ سمجھ میں آ رہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں بھی حجامے کو نہیں چھوڑا۔ دیکھو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجامہ کرنے کا حکم کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو کس نے حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا۔ آسمان کے فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجامے کے پکڑنے کا حکم دیا۔ اس کے پیچھے کون تھے؟ اللہ تعالیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم تھا تمام فرشتوں کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجامے کا کیا کریں؟ تعلیم دیں۔ تو دیکھو یہ ڈائریکٹ علاج اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک علاج بتایا ہے، ایک ڈاکٹری بتائی ہے، ایک اتنا پیارا تحفہ ہمیں حجامہ دیا ہے جس کی قدر ہم لوگوں کو نہیں ہے، میں بتاؤں ہمیں قدر نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاؤں نا، میں حجامہ کرانے گئی تھی نا، تو انہوں نے بولا کہ اگر آپ کو اگر کہیں کے بھی آپ کو اپنے بال بھی صاف کروانے ہیں، چہرے کے، داڑھی کے، مونچھوں کے، کہیں کی بھی، لوگوں کو بہت جگہوں پہ بال آتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو کیا ہے؟ حجامہ ہے۔ آپ حجامہ وہاں بھی کر سکتے ہو۔ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ حجامہ ایک لوٹری ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی پریشانی، کچھ بھی، فوراً حجامہ کروانے جاؤ۔ تو ہمارے گھر میں ماشاءاللہ تقریباً لوگوں نے حجامہ کروا لیا ہے، اور حجامہ ایک بہت بڑی سنت ہے۔ آپ سنت کو زندہ کیجیے، اپنی زندگی کو انتہائی آسان بنائیے۔ بڑا مزہ آئے گا حجامہ کروانے میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید کرتی ہوں میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی۔ اتنی ہوا چل رہی ہے کہ موبائل بہت ہل رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیراً، احسن الجزائے فی الدارین۔